اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع یعنی شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر ابن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مکمل تاریخ انتہائی مختصر اور مدلل رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں بھی اور دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اس ثواب میں آپ بھی شامل ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو 11 شعبان المعظم 33 ہجری کی مناسبت سے یعنی شہزادہ علی اکبر کی ولادت باسعادت کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یعنی سجدوں کی چاند رات ہے، آذانوں کی عید ہے، دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے۔ شہزادہ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے اپنے نانا جان کو جب دیکھا تو کبر سنی میں دیکھا، یعنی آپ کی جو داڑھی ریش مبارک تھی وہ سفید تھی۔ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے دل میں حسرت تھی کہ میں اپنے نانا جان کی جوانی بھی دیکھتا، بچپنا بھی دیکھتا، تو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا فرزند عطا کیا۔ 33 ہجری 11 شعبان المعظم کو سید الشہداء کے گھر شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی۔ آپ جو ہے شبیہ پیغمبر کہلائے، ہم شکل پیغمبر کہلائے۔ اس پر شواہد کیا ہیں کہ وہ ہم شکل پیغمبر تھے؟ تمام کتب نویسوں نے، تاریخ نویسوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جب شہزادہ علی اکبر کو میدان کربلا میں آپ روانہ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم انا برزنا الی القوم رسول کا و نبی کا خلقا و خلقا و منطقا۔ اے پروردگار گواہ رہنا، میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو 3 باتوں میں اللہ کے رسول کی شباہت رکھتا ہے، خلقا و خلقا و منطقا۔ آپ اپنے یعنی حیت کے اعتبار سے، شکل و شباہت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور بولنے کے اعتبار سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرما رہے ہیں۔ جب چلتے تھے تو لگتا تھا کہ رسول اللہ چل رہے ہیں۔ اور شہزادہ علی اکبر کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے سید الشہداء نے اس بیٹے کو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی گود میں دیا، اور کہنے والے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زینب کی گود میں اکبر کو ڈال کے بولے حسین دیجئے محمد کو پال کے۔ حضرت علی اکبر کی جو والدہ بزرگوار تھیں ان کا نام تھا لیلہ، حضرت لیلہ بنت ابی مرہ۔ اپنے زمانے کی آپ مشہور شاعرہ بھی تھیں اور پاک باز خاتون تھیں۔ والد کے اعتبار سے آپ قبیلہ بنو ثقیف سے تھیں، اور ظاہر ہے کہ آپ زوجہ قرار پائیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی۔ اور 33 ہجری میں جب حضرت علی اکبر کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے اپنے دادا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو دیکھا، اور 40 ہجری تک یعنی جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو 7 سال کے تھے علی اکبر، یعنی اپنے دادا کا جو دور خلافت ہے وہ علی اکبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کی ولادت تو مدینہ میں ہوئی تھی، لیکن جب 35 ہجری میں امیر المومنین نے خلافت ظاہریہ کو سنبھالا اور اپنے کیپٹل کو مدینہ سے کوفہ منتقل کیا تو مولا علی اکبر نے جو ہے وہ کوفہ کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر فرمائی۔ روایات میں ملتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر علی اکبر کی جو تلاوت تھی وہ بہت زیادہ معروف تھی۔ بنو ہاشم سارے خوش الہان تھے،
لحن داؤدی اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تو وہ بنو ہاشم کے پاس آتے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ سجتی تھی زبانوں پر بنو ہاشم کے، لیکن بنو ہاشم اگر کسی کی تلاوت قرآن سننے کے عاشق تھے تو اس شخصیت کا نام علی اکبر تھا۔ بہت خوبصورت تلاوت فرماتے تھے، اور بنو ہاشم جس کی تلاوت کے مشتاق رہتے وہ شہزادہ علی اکبر تھے۔ 3 صفتیں تاریخ دانوں نے لکھی ہیں کہ جو شہزادہ علی اکبر کے اندر بہت زیادہ واضح، روشن اور اظہر من الشمس تھی۔ سب سے پہلی صفت تلاوت قرآن، دوسری صفت شبیہ پیغمبر ہونا، صرف چہرہ پیغمبر والا نہیں تھا، آپ کا چلنا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے چونکہ رسول اللہ کو چلتے دیکھا ہے، صحابی رسول ہیں، علی اکبر کو جب چلتے دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ پیغمبر چل رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کی مہمان نوازی، چونکہ حضرت امیر المومنین کی مہمان نوازی بھی معروف ہے، اور پھر آپ نے اپنے چچا امام حسن کا دور دیکھا، پورے 10 سال 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک، یعنی کہ جو علی اکبر 33 ہجری میں آپ کی آمد ہوئی تو 17 سال کی آپ کی عمر تھی۔ اپنے چچا کا جو دسترخوان دیکھا، کیونکہ امام حسن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر اپنے گھر کی چھت پہ آگ جلایا کرتے تھے۔ عربوں کی روایت تھی کہ جس گھر کے چھت سے دھواں اٹھ رہا ہوتا تو عرب اس کے ہاں مہمان ہو جایا کرتے تھے۔ دن ہو یا رات علی اکبر اپنے گھر میں لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، مسکینوں یتیموں کی پرورش کیا کرتے تھے، بالخصوص مسافروں کو پکڑ پکڑ کے لانا اور کھانا کھلانا، یہ آپ کی روایات میں سے۔ بس میں مختصر کرتا ہوں، فضائل اور سیرت تو اتنی زیادہ ہے کہ اس پر 100 سے زیادہ ویڈیوز بن سکتی ہیں، لیکن اختصار کر کے میں ایک واقعہ عرض کر کے اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسجد نبوی میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور بچپنا ہے، صغر سنی ہے علی اکبر کی۔ آئے اور آ کے اپنے بابا جان سے درخواست کی کہ بابا جان، علی اکبر کو آج انگور چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں کوئی ایسا کولڈ سٹوریج کا یا کوئی ایسا سسٹم تو نہیں تھا، تو آپ نے جب انگور کی خواہش کی تو امام حسین علیہ السلام نے ستون کے اندر سے باعجاز انگور نکالے اور اپنے اس فرزند کو عطا فرمائے۔ شہزادہ علی اکبر کی ایک اور صفت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے آذان دینے کو بڑا پسند کرتے تھے۔ مؤذن حسین علی اکبر، اور بالخصوص روز عاشور صبح کی جو آذان تھی، آذان فجر، وہ شہزادہ علی اکبر نے دی۔ اور بالخصوص جب اصحاب حسین کربلا میں شہید ہو گئے تو سب سے پہلے، حالانکہ شبیہ پیغمبر تھے، فرزند حسین تھے، سب سے پہلے جو اپنے بابا پہ قربان ہوئے اس شخصیت کا نام علی اکبر ہے۔ اس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ زیارت نامے میں آپ کو اس طریقے سے سلام کیا گیا ہے: السلام علیکہ اول قتیل من نسل خیر سلیل۔ اے عظیم شہزادہ علی اکبر، آپ پر سلام ہو، آپ بہترین اور عظیم ہستی کے فرزند ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے روز عاشور دشمنان امام حسین میں سے 120 کو پیاسے ہوتے ہوئے، بھوکے ہوتے ہوئے، 3 دن کی پیاس کے باوجود 120 ناریوں کو، جہنمیوں کو، یزیدیوں کو فی النار کیا، اور بالآخر علی اکبر آئے اور آ کے بابا سے یہ کہنے لگے: یا ابت العطش قد قتلنی، بابا جان پیاس نے مار ڈالا ہے۔ تو بالآخر اپنے بابا پر یہ علی اکبر قربان ہو گئے۔ علی اکبر کی جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس تاریخ سے ہمیں 3-4 چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جو ہمارے جوانوں کے لیے بالخصوص ایک بہت بڑا پیغام: قرآن سے محبت، تلاوت قرآن سے محبت، سخاوت اور مہمان نوازی، اور اپنے بابا والدین پر قربان ہو جانا اور ان کی اطاعت گزاری، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ علی اکبر کا صدق و صفا، شیریں زبان ہونا۔ بنو ہاشم سارے شیریں سخن تھے، لیکن علی اکبر کا جو شیریں سخن ہونا ہے یہ معاشرے میں
بہت زیادہ معروف تھا۔ پروردگار ہمیں شہزادہ علی اکبر کی سیرت سے محبت اور ان کے کردار سے عشق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔